گفتگو ہو سکتی ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے، بحث ہو سکتی ہے، پر اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھنا شروع کر دیں، اب تو امکان گفتگو ختم ہو گئی، اب تو گفتگو کا کوئی امکان باقی نہ رہا، اب تو نہ مباحثہ ہو سکتا ہے، نہ مناظرہ ہو سکتا ہے، نہ مکالمہ ہو سکتا ہے، نہ گفتگو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے کافر سمجھتے ہیں، میں ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ امکان گفتگو تب تک ہے جب تک ایک دوسرے کو مسلمان سمجھا جائے، مگر میں کیا کروں کانپور کے جوانوں کہ ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں، اس عہد میں ایک مسلمان کا فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، ہر کوئی ایک دوسرے کی تکفیر کر رہا ہے، ہر کوئی ہر فرقے والا دوسرے فرقے والے کو کافر سمجھتا ہے، سنی کہہ رہا ہے شیعہ کافر، وہابی کہہ رہا ہے بریلوی کافر، بریلوی کہہ رہا ہے دیوبندی کافر، دیوبندی کہہ رہا ہے حنفی کافر، سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان بہت صحیح بات ہے۔ آج مسلمانوں کے بڑے بڑے چیدہ دماغ سر توڑ کر بیٹھے کہ بھائی غیر مسلمین کے دلوں میں اتنی نفرت کیسے آ گئی، وہ نفرت ہم نے ڈالی ہے ان کے قلوب میں۔ بھائی ہمارا غیر مسلم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو یہ جب ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اللہ جانے ہم سے کتنی نفرت کرتے ہوں گے۔ توجہ، ہم نے اپنے حرکات و سکنات و کردار و افعال و اعمال کے ذریعہ خود بھی رسوا ہوئے اور دین کی رسوائی کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، آج بڑے بڑے کانفرنسز ہوتے ہیں اتحاد بین المسلمین پر، مسلم برادرہوڈ اینڈ یونیٹیز پر، میری بھی حاضری ہوتی ہے وقتاً فوقتاً ایسے کانفرنسز میں۔ ایک جگہ میں کانفرنس میں تھا، یہی بات ہو رہی تھی کیسے مسلمان ایک ہو، میں نے کہا سمپل سا فارمولا ہے۔ دیکھیے ہمارے کانفرنسز میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پرابلم پر ڈسکس کرتے ہیں، سولوشن پر نہیں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ملت مسلمان کو سولوشن بتایا جائے۔ کہنے لگے تو بتائیے مسلمان ایک کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا ہر فرقے کے مولوی کو ایک ساتھ بیٹھا دو۔ جس دن مسلمانوں کے سارے فرقوں کے مولوی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ گئے تو قوم بھی جمع ہو جائے گی، مگر خود مولوی صاحبان نہیں چاہتے کہ اتحاد ہو، اس لیے کہ اگر اتحاد ہو گیا تو دکانداری کیسے چلے گی؟ فرقہ پرستی کیسے پھیلے گی؟ فرقے بازی کو عروج کیسے ملے گا؟ تو ملا نہیں چاہتا کہ قوم ایک ہو۔ اچھا دیکھیے میں اکثر جب ملا کہتا ہوں کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی ایمن نے بھی مجھ سے کہا مولانا ہلکا ہاتھ رکھو، میں نے کہا کیا کروں مولا نے ہی ہاتھ بھاری بنا دیا ہے۔ توجہ، بات کو ہم ہلکی ہی کرنا چاہتے ہیں، مگر علی والوں کے کلام میں وزن ہی اتنا ہوتا ہے کہ دشمن دب جاتا ہے۔ توجہ، ہم نے ہمارے ملا پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، اللہ جانے شبیر وارثی کے ملاؤں سے کون سی خاندانی دشمنی ہے، کون سی پشتینی لڑائی ہے کہ ملاؤں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے ہم ملاؤں کے پیچھے نہیں پڑے ہیں، ہمارا شمار تو خود ملاؤں میں ہے۔ ملا تو اس قوم کے شریف لوگ ہیں، مگر ہم کیا کریں کانپور والوں کہ انہی ملاؤں میں کچھ ایسے ایسے منحوس ملا ہے جو اہل بیت کے بوجھ میں ملائیت سے کٹ کر کٹ ملا بن جاتے ہیں۔
جو خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور قوم کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. بھائی کوئی سامنے کی بات ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نیشنل نیوز چینلوں پر وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہیں ملکی سیاست کے بارے میں ذرہ برابر بھی نالج نہیں, مگر بڑے بڑے ڈیبیٹ کے چینلوں میں بیٹھے ہیں, خود بھی گالی سن رہے ہیں, قوم کو بھی گالی سنوا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا نیشنل چینل والوں نے شبیر وارثی کو فون نہیں کیا ہوگا؟ کون سا ایسا نیوز چینل ہے جس نے مجھے فون نہیں کیا کہ مولانا آپ ڈیبیٹ پر بیٹھے؟ میں نے کہا نہیں بیٹھوں گا. کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو گالی ہی دینا ہے تو 5,000 لے کر گالی دینے والے موجود ہیں. حقیقت ہے, ایک ایک پروگرام میں بیٹھ کر 5,000 لے کر خود بھی گالی سن رہے ہیں, قوم کو بھی گالی سنا. بھائی انکم ہے, اگر 3 ڈیبیٹ میں بیٹھ کے گالی ہی تو سننا ہے. دیکھیے یہاں قدرت بھی کیا انتقام لیتی ہے, جن کے باپ داداؤں نے ممبر سے علی کو گالی دیا, آج ان کو چینلوں پر گالیاں پڑ رہی ہے. مقبرے میں آواز نہیں رہی.